السلام علیکم. ویلکم ٹو دی انلائٹنڈ ایتھلیٹس. میں عثمان سعید اور ہمارے ساتھ ہمارے انالیسسٹ مسٹر پاکستان اور فلاسفر خداداد خان. کیسے استاد؟ خیریت سے؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ زبردست. آج بیسیکلی ہمارا یہ پوڈ کاسٹ کرنے کا مین ریزن رمضان اینڈ ہو رہا ہے اینڈ وی آر اباؤٹ ٹو فنش دی انٹائر منتھ فاسٹنگ اینڈ آل دا روٹینز اینڈ ایوری تھنگ. بیسیکلی استاد کے ساتھ آج بیٹھنا اور ایک مقصد ایک نالج کو شیئر کرنا یہ کہ فاسٹنگ منتھ آپ کو پتہ ہے کا ٹف ہوتا ہے لوگوں کے لیے. پورا دن روزہ رکھنا، پھر اس کے ساتھ اپنی ایک روٹین کو لے کے چلنا، پھر اس میں جم جانا تو بہت مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے. تو ہمارا آج کا جو مین کانسیپٹ ہے ٹو انلاک دا ٹرو پوٹینشیل آف اے پرسن ان فاسٹنگ، کہ ہم کیسے اس پوٹینشیل کو انلاک کر سکتے ہیں اور فاسٹنگ میں ہم جم کنٹینیو کر کے اپنے آپ کو مینٹین کیسے. جم کرنا ہے، جم کرنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو، روزہ بھی ہے، کچھ بھی، جم کرنا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ تھوڑا سا پیچھے سے بیک گراؤنڈ سے اٹھ کے آ جاؤ. بالکل بالکل. اصل میں ہمیں تو اس جسم کو کمزور کرنا ہی اصل مقصد ہے. اس میں جم کر کے مزید کمزور ہو جائے گا بیچارہ. یہ تو ہے. اگر آپ کو یہاں سے لاہور جانا ہے تو آپ کی گاڑی بھی ٹائٹ ہونی چاہیے اور اس کے اندر ڈرائیور بالکل صحیح ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. دونوں اگر فٹ ہیں تو سفر ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. اگر گاڑی خراب ہو گئی تو بھی سفر نہیں ہو سکتا، اور اگر ڈرائیور بیچارہ بیمار ہے، کمزور ہے، تو بھی نہیں ہو سکتا. بالکل ایسے ہی. کلیئر؟ بالکل. اب آپ جو ہے بیسیکلی وہ دو وجود ہے. ایک آپ کا جسم صحیح کہ جسے ہم باڈی بلڈنگ بھی کروا رہے ہیں، جس کو کھانے بھی کھلا رہے ہیں، جس کو طاقتور بھی کر رہے ہیں، پروٹین بھی دے رہے ہیں، اسٹرائڈ بھی دے رہے ہیں، صحیح طاقتور کیے جا رہے ہیں. صحیح. ایک اس کے اندر ایک اور جسم ہے جس کو ہم روح کہتے ہیں، جو اصل ہے، جس کے پاس عقل ہے اور کنٹرولر روح ہے. جیسے گاڑی کو ڈرائیور کنٹرول کرتا ہے، ٹھیک ہے. گاڑی نے اگر ڈرائیور کو کنٹرول کر لیا تو پھر گیا کہیں بھی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. بالکل. اور اسی طرح اگر روح کو جسم نے کنٹرول کر لیا تو پھر وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو 11 مہینے جسم جو چاہتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. صحیح. 11 مہینے وہ کہتا ہے مجھے دبا کے کھانا ہے، آپ اس کو روک نہیں پاتے. وہ پیٹ باہر نکال آتا ہے، شوگر لیول ہائی ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. کہتا ہے میں جم نہیں جاؤں گا، جم بھی نہیں جاتا ہے. کہتا ہے میں یہ کروں گا، وہ کروں گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کا جو اندر کا ڈرائیور ہے، جو اندر کا کنٹرولر ہے، جو روح، جو اصل عثمان ہے اندر، وہ بیچارہ کمزور ہوتا ہے. اصل عثمان کے کمزور ہونے سے کیا مطلب ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کمزور ہونے کی کہ وہ اصل عثمان بھی چاہتا ہے کہ اس کو پروٹین ملے، اس کو بھی جو باڈی بلڈنگ ملے، اس کی بھی مسلز ہوں، اس میں بھی جان ہو، اتنی جان ہو کہ جو وہ چاہے وہ ہو جائے، جو جسم چاہے وہ نہ ہو. ٹھیک ہے. تو جب رمضان آتا ہے تو اصل میں اللہ تعالیٰ کا یہ ایک فضل ہے کہ وہ 1 مہینے کے لیے آپ کے جسم کو کمزور کرنے کا ماحول بنا دیتا ہے. کہتا ہے اس کو اپنے آرڈر سے کھلاؤ، اپنے آرڈر سے اس کو سلاؤ، اپنے آرڈر سے اس کو کنٹرول میں کرو. اور روح کو طاقت دینے کے لیے اسپرچول ماحول بن جاتا ہے. نماز، روزہ، ذکر، قرآن کی تلاوت، اللہ سے کنیکشن. کیونکہ روح کی جو خوراک ہے وہ اس پلینٹ کا تو ہے نہیں. ٹھیک ہے. جو روح ہے وہ کسی اور پلینٹ سے آئی ہے، اس کی پروٹین وہیں سے آتی ہے جب وہ وہاں سے کنیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جسم کی پروٹین اسی زمین سے آتی ہے، جو دودھ، انڈے اور چیزیں. صحیح ہے. تو اس کو جب پروٹین ملنا شروع ہوتی ہے، کنیکشن اللہ سے جڑ جاتا ہے، اسپرچول کنیکشن ہوتے ہی اس کے اندر انرجیز آنا شروع ہو جاتی ہے. تو 1 مہینے میں روح اتنی طاقتور ہو جاتی ہے. یہ اللہ نے ایک ماحول بنایا ہوا ہے، اس کو ہمارے روزوں سے اور نمازوں سے کچھ نہیں لینا دے رہا. پھر 11 مہینے آپ کی روح میں اتنی جان ہوتی ہے کہ وہ جسم کو کنٹرول میں رکھ پاتا ہے. بیسکلی فلسفی جو ہے نا رمضان کی، وہ ہے یہ ہے کہ آپ 1 مہینے روح کو جم لے جائیں. ٹھیک ہے. روح کی باڈی بلڈنگ کریں، اس کو پروٹین دے کے اتنے مسلز بنا لیں کہ وہ اس کو پھر کنٹرول رکھ سکے. لیکن استاد آج کل جیسے ابھی میرے پاس ایک کوشچن آیا جس میں ینگسٹرز کا یہ سوال ہے کہ آف کورس آپ کو پتا ہے ینگسٹرز کا ایک پیشن ہے کہ نہیں جم جانا ہے، باڈی ہونی چاہیے، یہ ہے، روزہ ہے تو کیا ہوا. ٹھیک ہے. اٹس ویری گڈ دیٹ یو آر ٹرائنگ ٹو بلڈ اپ سم تھنگ. بالکل صحیح ہے. تو اس میں وہ کیا ڈائٹ لے، کیا اس کی روٹین ہونی چاہیے، وہ کیسے اس کو مینیج. اب اس پہ آتے ہیں. میں نے پیچھے پہلے فلسفی تو بتا دی. جی جی. اب آتے ہیں کہ روح کو تو جو پروٹین مل رہی، ماحول ایسا بنا ہوا ہے، بالکل صحیح. تراویح، نماز، سب کچھ ہو رہا ہے، پر جسم بھی نہ کمزور ہو جائے نا بہت زیادہ. صحیح. تو اس کو آپ نے 4 میل تو دینے ہیں. 4 میل آپ کی افطاری پہ 7 بجے ہے، جم کے فوراً بعد آ کے ہے، اس کے 2 گھنٹے بعد پھر ایک شیک ہے، اور اس کے بعد پھر آپ
سحری میں کھائیں گے. تو یہ 4 میل ورنہ کم سے کم 3 میل ایڈجسٹ کرنے پڑیں گے آپ کو. اس میں آپ اپنی پروٹین کو 3 جگہ ڈیوائڈ کر دیں گے. کہیں پہ انڈے رکھیں گے, کہیں پہ فش رکھیں گے, یا پھر کہیں پہ چکن رکھیں گے. اگر آپ سکنی ہیں تو آپ کو اس میں فیٹ اور کارب ہائی رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اگر 20 22 23 سال تک کی عمر ہے تو اس میں میٹابولزم بہت ہائی ہوتا ہے, سکنی ہوتے ہیں لوگ, 50 60 70 کے جی کے بیچ میں ویٹ ہوتا ہے, تو ان کو ڈائٹنگ والا تو کوئی پروسیس نہیں ہے, ان کو تو دبا کے کھانا ہے, ایٹ ایوری تھنگ. اور اس میں کوئی خاص ایسا نہ کرے کہ میں اتنے انڈے بوائل کھا لوں یا اتنا کھا لوں. اگر اس کا ویٹ 60 65 کے جی ہے تو کچھ بھی نہ سوچے, بس صرف کھائے اور ہفتے میں 3 دن جم جائے. ٹھیک ہے. پھر 6 ڈیز نہ جائے. ایک تو ہمارے اس 1 مہینے میں نیند کی کمی ہو جاتی ہے, دوسرا ہمارے پاس ڈائٹ کی کمی ہو جاتی ہے. تو ٹیشوز توڑنے کے بعد ری بلڈ کرنے کے لیے نیند بھی چاہیے اور ہمیں جو پروٹین بھی چاہیے, ڈائٹ بھی چاہیے. جب دونوں کم پڑ جاتی ہے تو آپ وہاں سے ٹوٹنے کا پروسیس تھوڑا سا کم کر دیں. تو اگر آپ کو مینٹین رکھنا ہے خود کو یا تھوڑا سا گین بھی کرنا ہے تو ہفتے میں 3 دن سے اوپر مت جائیں جم. زیادہ سے زیادہ آپ اگر آپ کی نیند بہت اچھی ہے تو 4 دن چلے جائیں, اور ڈائٹ کو 3 سے 4 وقت. اور اسپیسیفک کوئی ایسی ڈائٹ, کوئی ایسا فارمولا جو ینگسٹرز کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ سوٹیبل ہے؟ گیننگ اور لوزنگ. اب یہاں پر زیادہ تر لوگ تو لوزنگ کے لیے بات کر رہے ہیں. ینگسٹرز میں بھی آج کل ہاں ایسا ہی ہے کہ بیڈ فیٹ کی وجہ سے دے آر ڈسٹرب. تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ اگر اپنے ویٹ کو مینٹین رکھنا ہے یا لوز رکھنا ہے تو پھر ڈائٹ تھوڑی سی چینج ہو جائے گی. پھر ایسا کریں گے ہم کہ افطاری میں جو ہے نا وہ اوٹس لیں گے, جو کا دلیا لیں گے. صحیح. اس کے ساتھ 4 سے 6 انڈے کی سفیدی لیں گے. ٹھیک ہے. چنا چاٹ لے لیں گے, ہمارے لیے کافی ہے. اچھا, شربت نہیں پینا ہے ہمیں کوئی بھی, روح افزا اور فلانا اور چینی والی کوئی چیز نہیں لینی. لیمو کا جو بنتا ہے, لیمو پانی گھر کا بنا ہوا, اس میں بھی چینی کی جگہ شکر ڈال لینا ہے. ٹھیک ہے. تو چینی کے اپنے سائڈ ایفیکٹس ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں. تو لیمو پانی پئیں گے آپ 1 گلاس 2 گلاس, اس کے بعد چنا چاٹ لیں گے, بعد میں آپ نے دلیا اور جو نا انڈے لینے. اب یہ وہ ڈائٹ ہے کہ جس میں آپ کو کوئی آئل نہیں ملے گا, کوئی ہائی کارب نہیں ملے گا, پروٹین بھی مل جائے گا. سموسے پکوڑے نہیں کھانے. سموسے کھا سکتے ہیں, سموسے کا آئل جو ہے نا ٹیشو پہ یا اخبار پہ رکھ کے اس کو اگر جو سکھا لے تو اس میں بیسن ہوتا ہے, بیسن میں خود جو پروٹین ہے چنے کا بنا ہوتا ہے. صحیح ہے. تو وہ لے سکتے ہیں, بہت زیادہ اس کے اندر. اکثر باڈی بلڈرز بولتے ہیں کہ نہیں, آپ باڈی بلڈرز کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آؤ گے نا, پھر ہم بات کر رہے ہیں ان کا جو اس وقت تیاری میں چل رہے ہیں یا بہت زیادہ اپنے آپ کو لین رکھے ہوئے, تو وہ تو اوائڈ کریں گے. اگر ایک عام فٹنس کی اس وقت بات کر رہے ہیں نا ہم, تو پھر آپ اس میں 2-4 پکوڑے کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر گیننگ کر رہے ہیں تو میں نے کہا کچھ نہ دیکھو, پھر آپ سب کچھ کھا سکتے ہو, پکوڑے بھی کھا سکتے ہو, لیکن کوشش کرو کہ اس وقت بھی چینی والی چیزیں نہ لیں. صحیح. وہ آپ کو بیڈ فیٹ دے دے گا, سویل کر دے گا, وہ صحیح نہیں ہے. باقی میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی آپ کو عام دنوں میں بھی کوئی خاص, اگر آپ 60 کے جی 65 کے جی کے آس پاس ہیں تو پھر تو میں آپ کو بھی جو پراٹھے کھلاتا تھا, پھر تو میں آپ کو آج بھی کھاتے ہیں, کیا کچھ نہیں کھلاتا. آج بھی ہم کھاتے ہیں, آج بھی ہم پراٹھے ہی کھاتے ہیں, اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملتا. ان دی اینڈ کوئی اچھا سا خوبصورت سا میسج, رمضان جا رہا ہے, آخری اشرا ہے, اور آپ کی ایک فلسفی ہے, اس کی ایک ویلیو ہے, اور اس کی اپنی ایک جگہ ہے, کوئی ایک اچھا سا میسج. میرا میسج تو عثمان وہ ایک ہی ہمیشہ بات کرتا ہوں اس پہ, کہ کبھی کبھار سوچو اپنے بارے میں کہ میں کون ہوں. جب تک اپنے اندر جھانکو گے نہیں, سوچو گے نہیں, اپنے آپ کو جب تک نہیں ڈھونڈو گے, تب تک کی زندگی کا مقصد بھی نہیں سمجھ پاؤ گے, اور آ کر واپس جانے کا مقصد بھی نہیں سمجھ پاؤ گے. میں نے کہا نا, آپ عثمان جو نظر آ رہے ہو یہ نہیں ہو. صحیح. جو آپ ہو کبھی اس کے بارے میں سوچو. جب اس کو سوچ لو گے, دیکھ لو گے, اور اس کی آواز جان جاؤ گے, تو پھر آپ وہ کرو گے جو آپ چاہتے ہو. تو اس کے لیے اٹس اے ڈیپ تھاٹ. ہاں, اس کے لیے ڈیپ تھاٹ. اس پہ ہم کبھی پورا ایک پروگرام کریں گے, اور پلیز آپ کے جو بھی کوسچنز ہیں, جو بھی سوالات آپ کے ہوتے ہیں, آپ کمنٹ باکس میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں, اینڈ ڈیفینیٹلی وی ول آنسر دا کوسچنز اکارڈنگلی ود خداداد خان. اور رہی بات کمنگ ویک سیٹرڈے پھر ایک اچھا سا بڑا پوڈ کاسٹ, جس میں ایک اپ کمنگ بڑا نام جو اس وقت کا کرنٹ مسٹر پاکستان آفٹر اے ویری ہارڈ ورک, وہ آ رہا ہے. ریویل نہیں کر رہے, لیکن انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا جلد, تو ضرور دیکھیے گا, اور چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کیجیے گا. اور ہم ایک کمیونٹی بلڈ کر رہے ہیں, بی اے پارٹ آف دیٹ کمیونٹی.
تو آپ کو بہت ساری چیزیں انشاءاللہ اس میں دیکھنے کو، سننے کو اور سمجھنے کو ملیں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. تھینک یو.